بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ایھا الطلاب الکرام۔ طلاب عزیز، آج کے سبق کا جو موضوع ہے وہ التنبیہ الخامس یعنی 5ویں تنبیہ ہے، جو کہ اضطرار اور مجبوری مضطر ہونا اس سے مربوط ہے۔ اس کی صورت اس طرح ہے کہ ان الاضطرار الی استعمال بعض الاطراف المعین او غیر المعین قبل العلم الاجمالی او بعدہ۔ انسان مضطر ہوتا ہے کہ یہ جو اطراف علم اجمالی ہیں، مثلا یہ الف اور با جو ہے فرض کرتے ہیں 2 برتن ہیں اور ان میں مثلا پانی پڑا ہوا ہے۔ اب انسان مضطر ہوتا ہے کہ ان میں سے کسی کو استعمال کرے، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہ جو علم اجمالی تھا ہمیں، یہ اس علم اجمالی کے مطابق جو ہے ان کو ترک کرنا تھا، اور اضطرار کی وجہ سے اگر ایک کو ہم استعمال کر سکتے ہوں تو دوسرے کا کیا حکم ہے؟ علم اجمالی کے مطابق عمل کریں گے، اس کو ترک کریں گے، یا ابھی علم اجمالی منجز نہیں ہے؟ تو اس مسئلے کی مختلف صورتیں ہیں، ان کی طرف اشارہ فرماتے ہیں کہ اگر اضطرار ہو کہ علم اجمالی کے جو اطراف ہیں اگر وہ معین ہوں، ایک صورت یہ ہے کہ مثلا فرض کرتے ہیں الف کی طرف مضطر ہے، یا او غیر المعین، یا معین جو ہے وہ نہ ہو، مثلا ان میں سے کسی بھی ایک کی طرف۔ اس کی ایک صورت یہ ہے کہ قبل العلم الاجمالی، علم اجمالی سے پہلے اضطرار ہو، جس طرح مثلا پہلے اضطرار ہو، آدمی استعمال کر لے ایک کو یا کسی بھی ایک کو، پھر جو ہے علم اجمالی آ جائے کہ ان میں سے ایک تو نجس تھا مثلا، یا او بعدہ، یا پہلے ہمیں علم اجمالی تھا، جس طرح یہ صورت ہے کہ ان میں سے ایک نجس ہے، پھر بعد میں کسی مشکل کی وجہ سے آدمی مجبور ہو جائے کہ ایک کو پینا پڑے، تو کہتے ہیں اگر یہ صورتحال ہوں تو یہ اضطرار یکون مانعا عن تنجیز العلم بالتکلیف، یہ جو ہمیں علم بالتکلیف تھا، علم تکلیف کا تھا یعنی ہمیں پرہیز کرنا ہے، تو آیا یہ اضطرار اب مانع بن گیا کہ یہ علم اجمالی منجز ہونے سے مانع ہے، یعنی ہم پھر علم اجمالی کے مطابق عمل نہ کریں؟ ام لا، یا نہ، یہ اضطرار جو ہے وہ مانع نہیں ہے، بلکہ علم اجمالی پر جو ہے آپ اضطرار کے بعد بھی عمل کریں گے، اور آپ کو جو دوسرا طرف ہے اس سے جو ہے وہ اجتناب کرنا پڑے گا۔ اس سلسلے میں کہتے ہیں اقوال، یہ معنی ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے، کس صورت میں ہوتا ہے؟ تو اس کے مختلف اقوال ہیں، یہاں جو ہے کچھ اقوال ذکر فرماتے ہیں۔ منہا، ان اقوال میں سے ایک نظریہ یہ ہے کہ ان الاضطرار مانع عن تنجیزہ فی جمیع الصور، فرماتے ہیں اگر اضطرار آ جائے تو یہ جتنی بھی اس کی صورتیں، اضطرار پہلے ہو یا علم اجمالی کے بعد میں ہو، تمام صورتوں میں جو ہے یہ مانع ہے کہ ان الاضطرار مانع عن تنجیزہ فی جمیع الصور فلا یجب، پس نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جب مانع ہے علم اجمالی کے منجز ہونے سے تو پھر واجب نہیں ہے الاجتناب عن الطرف الاخر، جو دوسرا طرف ہے یعنی جس میں اضطرار نہیں تھا، الذی لم یضطر الیہ، جس کی طرف وہ شخص مضطر نہیں تھا، مثلا فرض کرتے ہیں یہ الف کی طرف مضطر تھا اور اس نے اسے پانی پیا، تو اب یہ جو دوسرا طرف ہے، اب علم اجمالی اس میں منجز نہیں، اب اس کو بھی استعمال کر سکتا ہے اور اجتناب جو ہے وہ واجب نہیں ہے۔ دوسرا نظریہ یہ ہے ومنہا ان الاضطرار الی معین، اگر کوئی شخص معین طرف کی طرف، مثلا یہ الف، او الی غیر معین، یا مثلا ان دونوں میں سے کسی ایک کی طرف مضطر ہو، تو لا یکون مانعا عن التنجیز اذا حصل بعد العلم الاجمالی، یعنی یہ اضطرار
اس تنجیز تکلیف سے مانع نہیں ہے اگر وہ اضطرار علم اجمالی کے بعد میں آئے. اس طرح یہ صورت ہے، یعنی پہلے علم اجمالی آئے کہ ان میں سے کوئی ایک نجس ہے، اس کے بعد انسان مستر ہو جاتا ہے مثلا اس الف کی طرف کہ اس کو اس نے استعمال کیا. اب فرماتے ہیں یہ جو بے والا حصہ ہے یہاں پر جو ہے یہ اضطرار جو ہے وہ مانع نہیں ہے. جب مانع نہیں ہے تو اس صورت میں یعنی منجز ہے، آپ کو اس سے بھی جو ہے وہ پرہیز کرنا پڑے گا. البتہ یہ وہ صورت ہے کہ جب اضطرار علم اجمالی کے بعد میں حاصل ہو. اس کے بعد آتے ہیں دوسرے نظریے کی طرف. وہ فرماتے ہیں وَأَمَّا إِذَا كَانَ الْإِضْطِرَارُ قَبْلَ الْعِلْمِ، اگر اضطرار علم اجمالی سے پہلے ہو فَيَكُونُ مَانِعًا عَنْ تَنْجِيزِهِ إِذَا كَانَ إِلَى مُعَيَّنٍ. یہ تفصیل کی صورت ہے. فرماتے ہیں کہ اگر اضطرار جو ہے وہ علم اجمالی سے پہلے ہو، جس طرح یہاں اضطرار ہے پہلے آدمی مستر ہوا، تو کہتے ہیں ایک صورت میں یکون مانعا عن تنجیزہ اذا کان الی معین، اگر یہ اضطرار ایک خاص طرف کی طرف مثلا الف کی طرف یہ شخص جو ہے وہ مستر ہوا، اس کے بعد علم اجمالی جو ہے آیا، تو فرماتے ہیں اب یہاں یہ اضطرار ایک معین چیز کی طرف معین طرف کی طرف یہ معنی بن جاتا ہے کہ اب دوسرے طرف میں منجز نہیں ہے، یعنی اس صورت میں پھر اس طرف سے جو ہے آپ اجتناب جو ہے وہ ضروری نہیں رہے گا. لیکن ولا یکون مانعا اذا کان الی غیر معین، فرماتے ہیں اگر یہی صورت میں اضطرار تھا لیکن ان دونوں میں سے کسی ایک طرف کی طرف تھا، یہ معین نہیں تھا، تو اس صورت میں فرماتے ہیں کہ یہ علم اضطرار جو ہے وہ علم اجمالی کے منجز ہونے سے جو ہے وہ معنی نہیں ہے. یعنی اگر اس نے کسی ایک کو اختیار کیا تو پھر دوسرے طرف سے بھی دوبارہ اس کو بعد میں اجتناب کرنا پڑے گا. تو یہاں صرف معین اور معین نہ ہونے کی صورت میں انہوں نے جو ہے وہ تفصیل دی ہے. صاحب کتاب فرماتے ہیں وَلَعَلَّ هَذَا هُوَ الْأَقْرَبُ، فرماتے ہیں یہ جو نظریہ تیسرا ہے یہی حقیقت کے زیادہ نزدیک لگ رہا ہے کہ ہم تفصیل دیں کہ اضطرار جو مثلا علم اجمالی سے پہلے ہے اگر وہ معین کی طرف ہو تو یہ معنی بن جاتا ہے، اور اگر معین نہ ہو تو معنی نہیں بنتا. اور اس کی دلیل جو ہے وہ اس طرح سے دیتے ہیں کہ لِأَنَّهُ إِذَا حَدَثَ الْإِضْطِرَارُ بَعْدَ تَنْجِيزِ الْعِلْمِ الْإِجْمَالِيِّ لِلتَّكْلِيفِ، کہتے ہیں وہ تفصیل اس طرح سے کہ اگر اضطرار علم اجمالی کے بعد آئے یعنی حادث ہو، جس طرح یہ صورت ہے کہ یعنی پہلے علم اجمالی ہے پھر یہ حادث ہوا ہے اضطرار اس کے بعد، تو اس صورت کو ہم خود ہی کہہ لیتے ہیں کہ فلا اثر لحدوثہ ہی، تو اس صورت میں تو اضطرار کا کوئی حادث ہونے کا جو ہے وہ کوئی اثر نہیں ہے. یعنی اگر یہ صورت ہو پہلے علم اجمالی ہو اضطرار بعد میں ہو تو ہم کہیں گے کہ یہ علم اجمالی منجز ہو چکا ہے، اب اضطرار معنی نہیں ہے. فلا اثر لحدوثہ ہی لتنجیز العلم الاجمالی قبلہ، کیونکہ اضطرار سے پہلے علم اجمالی جو ہے وہ منجز ہو چکا ہے. تو لہذا اس صورت میں تو یہاں ہم کہہ سکتے ہیں کہ اضطرار معنی نہیں ہے. وَإِذَا حَصَلَ الْإِضْطِرَارُ قَبْلَ الْعِلْمِ بِنِجَاسَةِ أَحَدِ الطَّرَفَيْنِ إِجْمَالًا. اب آتے ہیں اس صورت کی طرف کہ اگر اضطرار جو ہے وہ علم اجمالی جو کہ یہ تھا کہ بھئی ان دونوں میں سے کوئی ایک جو ہے طرف نجس ہے اجمالاً، اگر اضطرار پہلے آ جاتا ہے کہ مثلا ان میں سے کسی ایک کی طرف جو ہے وہ ہم مستر تھے، البتہ یہاں بھی تفصیل دیں گے کہ وہ معین ہے یا نہیں. تو لہذا اگر اضطرار علم اجمالی سے پہلے ہو تو یکون مانعا عن تنجیز العلم ان کان الی معین، اگر یہ اضطرار کسی معین طرف ہو مثلا الف کی طرف جو ہے وہ انسان جو ہے وہ
مستر ہوا ہے تو کہتے ہیں اس صورت میں یہ علم اجمالی کے منجز ہونے سے مانع ہے۔ دلیل کیا ہے اس تفصیل کی؟ کہتے ہیں لِاحْتِمَالِ أَن يَكُونَ النَّجِسُ وَاقِعًا هُوَ هَذَا الْمُسْتَرُ إِلَىٰ اسْتِعْمَالِهِ، کیونکہ جب ہم کہتے ہیں علم اجمالی ان میں سے کوئی ایک جو ہے وہ نجس ہے اور یہ مستر ہوا ہے الف کی طرف، تو ہم احتمال دیتے ہیں کہ شاید جو نجس تھا وہ یہی تھا اور اضطرار کی وجہ سے اب اس کے لیے مباح بن گیا ہے۔ تو یہ احتمال ہے اپنی جگہ پر، احتمال ان یکون النجس واقعا هو هذا المستر الی استعمالہ، یہ وہی جس کی استعمال کی طرف یہ شخص مستر ہوا ہے، اور وہ مباح الاستعمال للاضطرار الیہ، اور ابھی اضطرار کی وجہ سے وہ یہ اس کو استعمال کرنا اس کے لیے مباح بن گیا۔ باقی رہی دوسرے طرف کی بات، اب اس کی طرف یہ مستر تھا اور جو ہے وہ مباح بن گیا اضطرار کی وجہ سے۔ اب اس کی بنسبت کہتے ہیں والطرف الآخر نجاستہ مشکوکتاً شکاً بدویاً، جو دوسرا طرف ہے اس کی بنسبت اگر ہم شک کر رہے ہیں کہ یہ طاہر ہے یا نہیں، تو یہ اب شک جو ہے وہ بدوی ہے، اور جب شک جو ہے وہ ابتدائی اور بدوی ہو تو تجری فیہ اصالۃ الطہارۃ والبراءۃ، تو یہاں ہم اس کی بنسبت اصل طہارت کل شیء لک طاہر، یا ہم کہیں گے آپ جو ہے وہ بری الذمہ ہیں، براءت جاری کریں گے۔ تو لہٰذا اس صورت میں یہ جب ہم یہاں پر ہم جو ہے وہ براءت جاری کر سکتے ہیں، گویا کہ علم اجمالی جو ہے وہ منجز نہیں ہے، اضطرار جو ہے وہ مانع بن گیا۔ لیکن دوسرا اس کا طرف ہے جس میں معین نہ ہو، ولیکن اذا کان الاضطرار الی غیر معین، اگر اضطرار ان دونوں میں سے کسی ایک، معین نہیں کہتے کسی بھی ایک کی طرف، تو کہتے ہیں اس میں حکم یہ ہے کہ لا یکون مانعا عن تنجیز العلم، تو اب یہ اضطرار علم اجمالی کے منجز ہونے سے مانع نہیں ہے۔ دلیل کیا دیتے ہیں؟ لأجل ان رفع الاضطرار، کہتے ہیں دلیل یہ ہے کہ یہ اضطرار جو ہے لأجل ان رفع الاضطرار لما کان یحصل باستعمالہ ای واحد من الطرفین، فرماتے ہیں کہ اضطرار ختم ہوتا ہے ان دونوں میں سے کسی ایک کو انجام دینے سے، کیونکہ غیر معین ہے، مستر کی ان میں سے کوئی بھی ایک پیے گا تو جو ہے وہ اس کا اضطرار ختم ہو جائے گا۔ تو جب رفع اضطرار جو ہے وہ ان دونوں میں سے کسی ایک کے ذریعے ہو سکتا ہے، تو لا جرم کان الحکم الواقعی فی عالم الانشاء، تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا یہ جو حکم واقعی ہے جو عالم انشاء میں ہے، یعنی عالم انشاء یعنی وہی عالم جب مولا جو ہے ایک حکم جعل کرتا ہے، ارشاد فرماتا ہے کہ یہ حکم جو ہے موجود ہو، تو اس عالم انشاء میں جو حکم واقعی ہے ہوا رفع الاضطرار باستعمال الطرف الطاہر دون الطرف النجس الواقعی۔ عالم انشاء میں یہ ہے کہ اس کا اضطرار جو ہے وہ جب یہ طرف طاہر کو استعمال کرے گا نہ کہ طرف نجس واقعی کو، یہ اضطرار جو ہے اس کا کیا ہو جائے گا؟ رفع ہو جائے گا۔ جب یہ ہے تو فَإِذًا لَا تَمَانُعَ وَاقِعًا بَيْنَ الْحُكْمِ بِوُجُوبِ اجتناب النَّجِسِ، تو لہٰذا ہم یہ کہتے ہیں تصور کر سکتے ہیں، اور کوئی جو ہے ممانعت نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ ایک حکم یہ ہے کہ نجس جو ہے اس سے اجتناب کرنا واجب ہے، ایک یہ حکم ہے، وَبَيْنَ وُجُوبِ اسْتِعْمَالِ مَا يَرْفَعُ الضَّرُورَةَ، اور اسی طریقے سے ایک یہ ہے کہ وہ چیز جو انسان کی ضرورت کو پورا کرتی ہے وہ اس کا استعمال جو ہے وہ واجب ہے، اور وَهُوَ الْإِنَاءُ الْآخَرُ الطَّاهِرُ، اور وہ چیز جو ضرورت کو دور کرتی ہے وہ برتن جو طاہر ہے، کیونکہ یہاں بھی ہم نے کہا تھا کہ عالم انشاء میں جو ہے وہ رفع اضطرار جو ہے وہ طرف طاہر سے ہے، تو لہذا جو ضرورت کو رفع کرتی ہے، مجبوری کو ختم کرتی ہے، وہ وہی دوسرا ظرف ہے جو کہ طاہر ہم اس کو فرض کرتے ہیں۔
اب آتے ہیں اس بات کی طرف کہ اب علم اجمالی کی وجہ سے مشخص نہیں ہے، چونکہ یہ مستر تھا کہ کسی بھی ایک طرف کو لے لیں، اور اس طرف سے علم اجمالی بھی ہے کہ ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ان میں طاہر کون ہے نجس کون ہے. تو کہتے ہیں غایتہ انہ لجہل المکلف بالطاہر من الطرفین. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ شخص جو ہے دونوں ظرف یا برتنوں یا دونوں طرفوں میں سے کسی ایک کو مشخصاً نہیں جانتا کہ طاہر کون سا ہے، تو ابیح لہ، تو اس کے لیے مباح قرار دیا گیا لضرورت استعمال ایہما شاء. تو ضرورت کی بنیاد پر اس کے لیے ضرورت کی بنیاد پر اس کے لیے مباح کیا گیا استعمال ایہما شاء، کوئی بھی ایک برتن جو ہے وہ استعمال کر سکتا ہے. تو جب ایک برتن استعمال کر سکتا ہے تو فالحکم الانشائی باجتناب النجس الواقعی موجود. اور وہ جو حکم تھا عالم انشاء میں کہ نجس واقعی سے اجتناب کیا جائے، وہ اپنی جگہ پر برقرار ہے لوجود موضوع ہی بلا مانع، کیونکہ دوسرا طرف جو ہے وہ موجود ہے، اس نے ایک طرف کو استعمال کیا ہے اور ضرورت کی بنیاد پر، تو جو دوسرا طرف ہے وہ موجود ہے، تو لہٰذا جو حکم ہے کہ بھئی نجس واقعی سے اجتناب کیا جائے وہ بھی برقرار ہے. فَإِذَا عَلِمْنَا بِوُجُودِهِ، اب جب ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ وہ موضوع جو ہے وہ موجود ہے، تو یکون منجزاً، تو حکم اجتناب جو ہے وہ بھی اپنی جگہ پر منجز ہے، برقرار ہے. فرق صرف اتنا ہے کہ غایتہ انہ لا یمکن الموافقۃ القطعیۃ، یہاں پر موافقت قطعیہ ممکن نہیں ہے، چونکہ موافقت قطعیہ تب ہوتی جب ہم دونوں برتنوں کو اس سے اجتناب کرتے، ان کو چھوڑ دیتے. لیکن فرض یہ ہے کہ اضطرار کی وجہ سے ایک کو استعمال کرنا پڑ رہا ہے، تو اب موافقت قطعیہ جب ممکن نہیں ہو پا رہی، تو کہتے ہیں کم از کم آپ پھر موافقت احتمالیہ کو لے لیں. فتلزم الموافقت الاحتمالیۃ ظاہراً، تو جو موافقت احتمالی بطور ظاہر ہے وہ لازم ہے، اور وہ موافقت احتمالی یہی بنے گی کہ ایک طرف کو جب اس نے ضرورت اور اضطرار کی وجہ سے استعمال کر لیا، تو آپ دوسرا جو طرف ہے اس سے آپ اس کو ہاتھ نہ لگائیں. وہی الاجتناب عن الطرف الآخر، تو دوسرے طرف سے جو ہے وہ آپ کو اجتناب کرنا ہے. لہذا اسی بنیاد پر ہم کہتے ہیں کہ اگر ان دو ظرفوں میں سے جو ہے معین نہ ہو، کسی صرف ایک کی طرف وہ اضطرار ہو، تو دوسرا حکم کا چونکہ موضوع موجود ہے تو لہذا اجتناب جو ہے وہ کرنا پڑے گا. ولیکن مع ذالک، لیکن کہتے ہیں اس بات کو ہم دلیل کو ذکر کرنے کے بعد بھی المسألۃ غیر خالیۃ من الاشکال، بہرحال یہ جو مسئلہ ہے کہ آیا وہ دوسرا طرف وہ علم اجمالی اب بھی منجز ہے یا نہیں ہے، اضطرار مانع ہوا یا نہیں ہوا، تو یہ مسئلہ پھر بھی جو ہے وہ اشکال اور اعتراض سے خالی نہیں ہے، اور اس میں پھر بھی غور و فکر کرنے کی گنجائش ہے. اب اس کے بعد جو ہے وہ چھٹی تنبیہ شروع ہوئی، انشاءاللہ اس کو اگلے جلسے میں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.